الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وعترته وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين صلوات سامعین گرامی، قاتلان حسین کا جو عبرتناک انجام حضرت امیر مختار کے ہاتھوں ہوا، گزشتہ ایام سے موضوع گفتگو ہے۔ میں نے کل کچھ واقعات اور کچھ قاتلوں کے تذکرے گوشگزار کیے۔ ظاہر ہے کہ اتنی بڑی فوج جو کربلا میں موجود تھی، جس نے شہادت امام حسین علیہ السلام میں کسی نہ کسی شکل میں حصہ لیا، تو ان تمام قاتلوں کا تذکرہ کرنا نہ تو ممکن ہے اور نہ تاریخ نے ان میں سے ہر فرد کا احوال درج کیا ہے۔ البتہ جو سرداران لشکر تھے یا جن کے عمل بہت زیادہ نمایاں تھے، جنہوں نے ظلم میں، بربریت میں، انسانیت کی کھلے عام توہین کی تھی، ان کے تذکرے محفوظ ہیں، تو ان کا بھی تفصیل سے ذکر کرنا ظاہر ہے کہ تقریر کا دامن اتنی وسعت نہیں رکھتا۔ بڑی بڑی ضخیم کتابیں لکھی گئیں اور یقیناً لائق ستائش ہیں وہ علماء کرام کہ جنہوں نے اپنی پوری تگ و دو سے، کوشش سے اس تمام تذکرے کو محفوظ کر لیا کہ آج بھی ہمارے لیے وہ تذکرہ باعث عبرت ہے کہ جو ظلم کرے گا اس کا انجام آخرت میں تو اللہ خود ہی یہ کہہ رہا ہے کہ جو وہاں انجام ہوگا جلدی ہی ان کو معلوم ہو جائے گا، کوئی اچھا انجام نہیں ہوگا، لیکن دنیا میں بھی انجام اچھا نہیں ہوگا۔ اس کا ثبوت، اس کی دلیل واقعہ کربلا میں جنہوں نے برائی کی ان کا انجام دیکھ کر بخوبی حاصل ہو جاتا ہے۔ تو جن کے نام بڑے نمایاں تھے ان کا تذکرہ ہوا، بہت سے افراد کے ذکر میں چھوڑتا جا رہا ہوں درمیان سے۔ کئی ایسے شقی تھے کہ جو اس دوران میں مارے جاتے رہے اور ان کو سزا ملتی رہی۔ مثلا بشیر ابن سعود سے واؤ توئے ایک شخص تھا کہ جس نے جناب ام کلثوم کے سر مبارک سے چادر اتاری تھی۔ بہت با اثر آدمی تھا، کوفے کے اندر بہت اثر و رسوخ تھا، لوگوں کو اندیشہ تھا کہ شاید ہی مختار اس پر ہاتھ ڈال سکیں، لیکن امیر مختار نے کسی کی پرواہ نہ کرتے ہوئے بشیر ابن سعود کو گرفتار کرایا، اس کے بعد اس کے ہاتھ قلم کیے اور پھر اس کا سر قلم کیا۔ ایک اور شخص
مرہ ابن منقذ، یہ حضرت علی اکبر کے قاتلوں میں سے ہے۔ اس کے متعلق معلوم ہوا کہ اپنے گھر میں پناہ گزین ہے، چھپا ہوا ہے۔ یہ بھی کوفے کے بڑے لوگوں میں سے تھا، لیکن امیر مختار نے گرفتاری کے لیے فوج بھیجی، دستہ بھیجا۔ یہ گھر سے نیزہ لے کے لڑنے کے لیے باہر نکلا اور ایک مومن کو جس نے شہید بھی کیا، اس کے بعد گرفتار کر کے مختار کے سامنے لایا گیا۔ مختار نے پوچھا کہ تو نے شبیہ پیغمبر کو خاک میں ملاتے ہوئے یہ نہ سوچا کہ تو اس کو مٹا رہا ہے کہ جو سیرت و صورت میں رسول کے مشابہ ہے؟ تو کہنے لگا کہ میں اکیلا تو نہیں تھا، حضرت علی اکبر کو مارنے والوں میں اکیلا تو نہیں تھا، ہزاروں کا مجمع تھا جس نے سب نے مل کے قتل کیا تھا۔ تو مختار نے کہا کہ اگر ہزار نہ ہوتے تو کیا تو سمجھتا ہے کہ تیرے لیے ممکن تھا کہ شیر پروردگار کے پوتے کو تو قتل کر لیتا؟ اتنے بہت سے جمع ہوئے تبھی انہیں قتل کرنا تیرے لیے ممکن ہوا۔ اس کا بھی سر قلم کیا گیا۔ ایک شخص زیاد ابن عقاد، یہ قاتل تھا حضرت مسلم ابن عقیل کے فرزند حضرت عبداللہ کا۔ آپ جانتے ہیں کہ کربلا میں حضرت مسلم کے دو صاحبزادے جو اپنی والدہ کے ساتھ حضرت جناب رقیہ بنت علی کے ساتھ کربلا تک آئے تھے، انہوں نے معرکہ کربلا میں حصہ لیا اور دو صاحبزادے کربلا میں شہید ہوئے۔ دو حضرت مسلم کے ساتھ شہر کوفہ میں گئے تھے، وہ بعد شہادت جناب مسلم اور بعد واقعہ کربلا کم و بیش 1 سال کے بعد وہ دونوں بچے بھی قید میں رہنے کے بعد شہید ہو گئے تھے۔ تو کربلا میں جو 2 بچے شہید ہوئے ان میں سے حضرت عبداللہ ابن مسلم ابن عقیل، ان کی شہادت زیاد ابن عقاد کے تیر سے ہوئی تھی، اور وہ بھی اس انداز سے کہ اس نے کمان میں تیر جوڑ کے حضرت عبداللہ کے ماتھے کی طرف، جبیں کی طرف نشانہ لیا۔ تیر جب قریب آیا تو ایک اضطراری طور پر اچانک حضرت عبداللہ ابن مسلم نے اپنا ہاتھ اپنے ماتھے کے سامنے کر لیا، تو تیر ہاتھ اور پیشانی کو پیوست کرتا ہوا سر کی پچھلی جانب سے نکل گیا۔ اسی سے حضرت عبداللہ ابن مسلم شہید ہوئے۔ تو مختار نے حکم دیا کہ جس حربے سے اس نے نبی زادے کو، خاندان رسالت کے فرد کو شہید کیا ہے، اسی حربے سے یہ بھی مارا جائے۔ اور چنانچہ ایک تیر انداز نے اس کا نشانہ لیا، اس کے آنکھ سے تیر گزرتا ہوا، اس کے پیشانی کو پھاڑتا ہوا، اس کے پشت پیشانی کو پھاڑتا ہوا دوسری جانب سے نکل گیا، اور اس طرح یہ ملعون اپنے انجام کو پہنچا۔ ایک اور شخص عمر ابن حجاج زبیدی، یہ ان لوگوں میں سے تھا کہ جسے کربلا میں جو عمر ابن سعد پہنچا اپنے لشکر کو لے کے، تو خاص طور پر ایک دستہ 5000 سپاہیوں کا مقرر کیا تھا کہ نہر فرات تک امام حسین علیہ السلام کی جماعت کا کوئی فرد نہ پہنچنے پائے۔ عمر ابن حجاج زبیدی اس گروہ کا، ان 5000 کا سردار تھا، اور اس کی آخری وقت تک یہ کوشش رہی کہ پانی خیام امام حسین علیہ السلام تک نہ پہنچے۔ یہ شخص کوفے سے بھاگ کر
ابھی قادسیہ تک پہنچا تھا. پھر وہاں سے اس نے ارادہ کیا کہ میں بصرہ چلا جاتا ہوں. بصرہ گیا. بصرہ میں محسوس کیا کہ یہاں جان کو خطرہ ہے، تو غالباً اس خیال سے کہ کوئی اور پناہ گاہ ڈھونڈی جائے، یہاں میں گرفتار نہ ہو جاؤں، بصرہ سے پلٹ کر منزل شراف پر آیا. یہ شراف شاید ذہنوں میں انعام ہو، یہ وہ منزل ہے کہ جہاں امام حسین علیہ السلام نے مدینے سے آتے ہوئے، مکے سے آتے ہوئے جب عراق آ رہے تھے تو شراف کی منزل پر محرم کا چاند دیکھا تھا، اور اسی منزل سے قدم آگے بڑھایا تھا کہ حر ابن یزید ریاحی کا دستہ ملا تھا، اور امام نے ذو حسم کا پہاڑ جو منزل شراف کے بعد ایک پہاڑی آتی تھی اس کو پشت پر رکھتے ہوئے اپنے چلتے ہوئے قافلے کو روکا تھا. پھر حر وہیں آ کے ملے تھے ذو حسم کے پہاڑ کے دامن میں، اور وہاں جو واقعات ہوئے وہ آپ کو معلوم ہیں. اس منزل شراف میں عمر ابن حجاج بھاگ کر آیا. یہاں کے لوگوں نے جب عمر ابن حجاج کو دیکھا تو انہوں نے کہا کہ ہم تجھے پناہ نہیں دیں گے، اس لیے کہ ہمیں خطرہ ہے کہ مختار سقفی کو اگر معلوم ہو گیا کہ تو یہاں پناہ گزیں ہے تو تیری جان تو جائے گی، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہماری زندگی بھی محفوظ نہیں رہے گی، اس لیے بہتر ہے کہ تو ہماری آبادی سے، ہماری بستی سے نکل جائے. یہ بستی سے نکل گیا تو بعد میں کچھ لوگوں کو حمیت عرب کے تقاضوں کے تحت یہ احساس ہوا کہ خطا کار صحیح، مجرم صحیح، لیکن ہمارے گھر بطور مہمان کے پناہ لینے آیا تھا تو ہمیں چاہیے یہ کہ اس کو پناہ دیں. تو کچھ لوگ قصبے کے نکلے کہ جاتے ہوئے عمر ابن حجاج کو روکیں. عمر ابن حجاج نے جب دیکھا کہ کچھ لوگ پیچھے آ رہے ہیں تو وہ سمجھا کہ اب ان کا ارادہ بدل گیا ہے، پہلے تو پناہ نہیں دے رہے تھے، اب شاید یہ مجھے قتل کرنے کے درپے ہیں. اس نے اپنا گھوڑا تیز بھگانا شروع کیا. یہ لوگ اس کو تیز دیکھ کر اور تیز ہوئے، وہ اور تیز ہونا شروع ہوا، اور اس ہنگامے میں یہ تو کچھ دور تک پیچھے گئے، اس کے بعد مایوس ہو کے چلے آئے، اور وہ راستے سے بھٹک کے صحرا میں ادھر ادھر مارا مارا پھرنے لگا، حتیٰ کہ پیاس کی شدت نے بے حال کیا اور ایک مقام پر بے ہوش ہو کے گر پڑا. یہ بے ہوش ہو کے گرا تو ادھر مختار سقفی کی طرف سے جو لوگ ارد گرد کے علاقوں میں تعینات تھے کہ یہ دیکھیں کہ کہیں کوئی قاتلان حسین میں سے بچ کے نہ نکلنے پائے، ان میں سے گشت کرتا ہوا ایک گروہ وہاں پہ پہنچا، اس کو بے ہوشی کی حالت میں پکڑا، شدت عطش سے بے ہوش ہوا تھا. یہ قدرت کا انتظام تھا، یہاں پر ظاہر ہے کہ کوئی اہتمام انسان کی طرف سے نہیں کیا گیا تھا، یہ اللہ کی طرف سے انتظام تھا کہ جس نے اہل حرم کو شدید پیاس کا نشانہ بنایا، اس کی ہلاکت، اس کا انجام بھی پیاس کا مزہ چکھنے کے بعد ہوئی. چنانچہ جب حضرت مختار کے سپاہیوں نے دیکھا کہ عمر ابن حجاج ہے تو اس کا سر قلم کر کے اور اس کا سر مختار سقفی کے پاس پہنچایا. اس طرح اور متعدد افراد جو قاتلان حسین میں سے تھے وہ روزانہ 2-2 4-4 گرفتار ہوتے تھے اور حضرت مختار کی بارگاہ میں پیش کیے جاتے تھے، اور ان کے قتل کا ان کے جرم کے اعتبار سے جو مختار کی سمجھ میں سنگین ترین سزا اس کے جرم کے حوالے سے آتی تھی ویسی سزا دیتے تھے. یہ اور بات ہے کہ سخت سے سخت سزا بھی، کڑی سے کڑی سزا بھی ان جرائم کا اور ان مظالم کا جواب نہیں ہو سکتی تھی جو یہ افراد کربلا میں سر انجام دیتے رہے تھے. جب اگر کل کا وہ واقعہ ذہن میں ہو کہ حکیم ابن طفیل حضرت عباس کا قاتل، اس کی گرفتاری کے سلسلے میں عدی ابن حاتم جو صحابی رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی تھے، اور پھر امیر المومنین کی صحابیت کا شرف بھی حاصل تھا، انہوں نے اپنی رشتہ داری کی بنیاد پر سفارش کی، اور لوگ جانتے تھے کہ عدی ابن حاتم بڑے بااثر ہیں، بڑی مضبوط شخصیت ہیں، اور مختار سقفی ان کا انتہائی لحاظ اور احترام کرتے ہیں. جب دیکھا کہ حکیم ابن طفیل کے سلسلے میں ان جیسے عظیم آدمی کی، ان جیسے محترم آدمی کی سفارش بھی قابل قبول نہ رہی،
تو اب جتنے اس زوم میں بیٹھے ہوئے تھے کہ ہم بڑے لوگ ہیں، ہمارے پشت پر بھی کچھ ہیں، ظاہر ہے آپس میں عزیزداریاں تھیں، رشتہ داریاں تھیں، ابھی جن جن لوگوں کے تذکرے آئیں گے اس میں بعض حوالوں سے آپ کو خود اندازہ ہوگا کہ ایک شہر میں رہنے والے جس طرح سے ایک جال میں بنے ہوئے ہوتے ہیں، اسی طرح سے یہ صورتحال تھی۔ ایک عزیز محب اہل بیت ہے، ایک دشمنان اہل بیت میں سے ہے، ایک قتل حسین میں حصہ لے رہا ہے، دوسرا وہ فرد ہے کہ جو قاتلان حسین کو قتل کر رہا ہے۔ تو ایسی صورتحال میں ہر شخص یہ توقع کر رہا ہے کہ میرا کوئی نہ کوئی عزیز، میرا کوئی نہ کوئی رشتہ دار ایسا ہے کہ جو مختار کی جماعت میں ہے اور اس کی وجہ سے شاید میری جان بچ جائے۔ لیکن جب دیکھا کہ عدی ابن حاتم جیسے لوگ، ان کی بات نہیں سنی گئی تو اب اندیشہ ہوا کہ اب ہمارے بچت کی کوئی صورت نہیں ہے۔ تو جو سربراہ لوگ اب تک یہ سمجھ رہے تھے کہ ہم محفوظ ہیں، وہ سب جمع ہوئے شمر ذی الجوشن کے مکان پر، اور یہ سوچا گیا کہ اب ہمارے لیے شہر کوفہ میں کوئی پناہ کی صورت نہیں، تو کیوں نہ ہم سب شہر کو چھوڑیں اور یہاں سے نکل کے چلتے ہیں۔ بڑے غور و فکر کے بعد یہ فیصلہ ہوا کہ ہمیں مکے چلنا چاہیے، عبداللہ ابن زبیر کے پاس، اور ان کے پاس جا کے ہمیں پناہ لینی چاہیے اور پھر وہاں سے امداد لے کے آنا چاہیے تاکہ ہم مختار سقفی کو اس منصب سے معزول کر سکیں۔ منصوبہ تیار ہو گیا۔ جس دن روانگی کا دن معین تھا اس دن نہ معلوم کیا ہوا کہ کچھ لوگوں کو خیال ہوا کہ نہیں، شاید یہ قابل عمل نہ رہے، یا یہ کہ ہمیں اجتماعی طور پر اس طرح سے جانا مزید خطرے میں مبتلا کرنے کے مترادف ہوگا۔ تو اکثریت رک گئی، صرف شمر خود، اس کے ساتھ سنان ابن انس اور 11 اور آدمی، یعنی کل 13 آدمی یہ روانہ ہوئے کہ ہم چلتے ہیں اور اس شہر سے نکل جاتے ہیں۔ یہ شہر سے روانہ ہوئے اور ادھر رات کا وقت تھا جب یہ تاریکی میں نکلے ہیں، تو اطلاع مختار سقفی کے پاس پہنچی کہ یہ لوگ شہر سے نکل گئے ہیں اور غالباً مکہ کی طرف جا رہے ہیں۔ مختار سقفی نے حالات کا جائزہ لیا، غور کیا، ابھی وہ اپنے جو ان کے ذہن میں تھا اس کا اظہار نہیں کر پائے تھے کہ ان کا غلام خیر وہ خاموشی سے مختار کے پاس سے ہٹا اور اپنے ساتھ کچھ آدمیوں کو لیا، اور اس شوق میں کہ اس عادت ہم حاصل کریں کہ شمر جیسے شخص کو گرفتار کر کے لائیں، اس شوق میں اپنے ساتھ کچھ لوگوں کو لے کے اور شمر کے پیچھے دوڑا۔ کچھ دور جا کے شہر کوفہ سے باہر ہی نکلا تھا کہ شمر کا وہ گروہ، یعنی وہ 13 آدمی مل گئے جاتے ہوئے۔ یہ پہنچے، آپس میں تلوار چلی، اور اب ظاہر ہے کہ یہ سب کی سب ابھی غلام نے جن لوگوں کو ساتھ لیا ہوگا وہ اسی کے طبقے کے لوگ ہوں گے، وہ یہ مانے ہوئے جنگجو لوگ تھے، یعنی اپنے اپنے دستوں کے سردار۔ شمر وہ بڑا نام تھا کہ جو عمر ابن سعد کو تبدیل کرنے کی صلاحیت رکھتا تھا، یعنی جو قافلہ بھیجا، جو فوج بھیجی گئی تھی کربلا میں، اس کا سردار عمر ابن سعد تھا۔ لیکن 9 محرم کو شمر ذی الجوشن کو بھیجا گیا تھا ابن زیاد کی طرف سے اس ہدایت کے ساتھ کہ عمر ابن سعد کچھ لے تو لال کر رہا ہے، تو عمر ابن سعد سے کہہ دو کہ اگر تجھے کچھ ہچکچاہٹ ہے تو دستبردار ہو جا اور شمر کو اختیارات سونپ دے۔ تو جو شمر عمر ابن سعد یعنی اس پوری فوج کا کمانڈر ان چیف بننے کی حیثیت رکھتا ہو، اس سے لڑنے کے لیے خیر اور ان کے ساتھ کچھ اور غلام پہنچ گئے۔ کچھ دیر تک تلوار چلتی رہی، لیکن خیر کے اپنے 2 آدمی مارے گئے اور یہ لوگ میدان سے ہٹنے پہ مجبور ہو گئے۔ تھوڑے سے لوگ تھے، یعنی شاید 5-7 آدمی گئے ہوں گے۔ یہ پلٹ کے آئے اور آ کے مختار سے ساری صورتحال بتائی کہ ہم گئے تھے اور ہم اس طرح سے 2 آدمی اپنے گنوا آئے۔ تو مختار نے کہا کہ تم نے ناسمجھی سے کام لیا، مجھے اندازہ ہے کہ اس صورتحال میں ہمیں کیا کرنا چاہیے، تمہیں کم از کم مجھے بتانا چاہیے تھا۔ اس نے کہا کہ آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ شمر جیسا شخص ہاتھ سے نکلا جا رہا ہو، اس وقت کوئی بھی جو امام حسین علیہ السلام سے محبت رکھتا ہے وہ برداشت نہیں کر سکتا کہ اس موقع کے اوپر تھوڑی سی بھی تساہل، تھوڑی سی بھی سستی ہو جائے۔ انہوں نے کہا کہ نہیں، گھبرانے کی ضرورت نہیں، میں خود انتظام کرتا ہوں۔ بنو مزہج، بنو مراد اور بنو حمدان، یہ 3 قبائل بڑے ممتاز قبائل ہونے کے علاوہ ان میں ایک ہمارے ہاں ایک پیشہ ہے کھوجی کا،
پنجاب میں اب بھی پرانے لوگ ملتے ہیں کہ اگر مویشی چوری ہو جائیں یا آدمی چرا کے لے جائیں تو ان کے پیروں کے نشان دیکھ کے اور وہ ڈھونڈ لیتے ہیں کہ چور کدھر گیا ہے اور چور کون ہے، پہچان لیتے ہیں۔ وہ جانور کا ایک نشان دیکھ لیں ایک مرتبہ تو جہاں بھی وہ نشان نظر آتا ہے وہ بتا دیں گے کہ یہ فلاں جانور کا نشان ہے، یہ صلاحیت ان میں ہوتی ہے۔ یہ تینوں قبائل چونکہ بنیادی طور پر بدو قبائل تھے، صحراؤں میں رہتے تھے، اس لیے ان صفات میں بڑے تیز تھے، صحرا کے راستوں سے بھی آگاہ، صحرا میں جانے والے لوگوں کے نشان قدم کو ڈھونڈ لینا، ان کا سمت سفر معلوم کر لینا۔ تو بنو مزہج، بنو مراد اور بنو ہمدان کا ایک ایک آدمی معین کیا حضرت مختار نے کہ تم جاؤ اور جا کے مجھے جلد از جلد بتاؤ کہ شمر کس راستے پہ گیا ہے اور کتنی دور یہاں سے نکلا ہے۔ تینوں دوڑے اپنے اپنے طریقہ کار سے، انہوں نے تلاش کیا اور اس کے بعد تھوڑی دیر میں جا کے اطلاع دی کہ شمر جانب مکہ جا رہا ہے۔ ایک گاؤں کا نام لیا کہ اس مقام تک شمر پہنچ چکا ہے۔ اب حضرت مختار نے اپنے کوتوال شہر جو والی تھے کوفہ کے، حضرت عبداللہ الکامل کو ایک دستہ دیا کہ تم جاؤ اور جا کے شمر کو گرفتار کر کے لاؤ۔ عبداللہ الکامل اس فوج کے دستے کے ساتھ روانہ ہوئے۔ جس گاؤں میں کی اطلاع ملی تھی کہ یہاں تک شمر پہنچا ہے، ظاہر شمر اس سے آگے بڑھ چکا تھا، یہ تعاقب کرتے ہوئے وہ گاؤں جس کے اندر شمر ٹھہرا ہوا تھا اس سے بھی 2-3 گاؤں آگے نکل گئے، کچھ اور بستیاں آگے بڑھ گئے۔ یہاں پر پتہ نہ چل سکا، جس گاؤں میں شمر ٹھہرا تھا وہاں کسی ایسے ذریعے سے معلوم نہ ہو سکا کہ شمر یہاں ٹھہرا ہے، اور یہ وہاں سے اس کو نظر انداز کرتے ہوئے، اس کا علم نہ رکھتے ہوئے آگے چلے گئے۔ آگے جا کے جس جگہ پہنچے وہاں سے جتنے بھی تفتیش کے ذرائع تھے کہ کوئی شخصیت یہاں سے اس قسم کی گزری ہے کہ نہیں گزری، لوگوں نے بتایا کہ نہیں گزری، تو وہیں پر انہوں نے قیام کیا اور یہ سوچتے رہے کہ ابھی دیکھتے ہیں کہ شمر کہاں رہ گیا یا کس سمت کو چلا گیا۔ ادھر شمر نے جس گاؤں میں گیا تھا وہاں پر جو مؤذن تھا، امام مسجد بھی تھا، اس کو بلایا اور اسے تھوڑے سے درہم و دینار دیے اور اس سے کہا کہ مجھے 2 آدمیوں کی ضرورت ہے، ایک آدمی ایسا کہ جو ہماری رہنمائی کر سکے، راستہ دکھا سکے، اور ایک آدمی ایسا چاہیے کہ جو مکے میں مصعب ابن زبیر یعنی عبداللہ ابن زبیر کے بھائی کو میرا خط پہنچا دے کہ وہ اس خط میں اس نے امداد کی درخواست کی۔ پیش امام نے 2 آدمی ایسے تلاش کر دیے۔ جو راہبر تھا وہ تو ظاہر ہے کہ شمر کے ساتھ جاتا، جو قاصد تھا اس کے ہاتھ شمر نے خط بھیجا کہ مصعب بن زبیر کو اطلاع دے کہ ہم لوگ تیری پناہ میں آنا چاہتے ہیں اور ہماری امداد کر اور ہماری مدد کر۔ یہ خط لے کے جس شخص کو یہ خط دیا گیا، قاصد کے طور پہ جو آدمی آیا تھا وہ یہودی الاصل تھا، وہ خط لے کے نکلا، خط لے کے جا رہا تھا۔ اب ظاہر ہے کہ راستہ وہی تھا کہ جس کے اوپر عبداللہ الکامل 2 گاؤں آگے یا 3 گاؤں آگے قیام پذیر ہیں۔ یہ جب وہاں پہ پہنچا تو وہاں پر کچھ لوگوں نے ایسے ہی پوچھ لیا کہ راہ رو سے کہ کہاں جا رہا ہے، کون ہے؟ اس نے کہا کہ ایک مصیبت پھنسی میں پڑا ہوا ہوں، اس کی خاطر جا رہا ہوں۔ ایک درست خو، بد مزاج، بد شکل، انتہائی مکروہ شخص شکل و صورت سے، اس نے بلا کے مجھے یہ کام دیا ہے کہ یہ خط کو لے جا کے میں مکے میں مصعب بن زبیر کو پہنچا دوں، اور اتنا بدنیت ہے، اتنا کنجوس ہے کہ اس نے یہ کام تو سپرد کر دیا اور مجھے مزدوری کے طور پر ایک پیسہ بھی نہیں دیا۔ جب یہ ساری صورتحال سنائی تو یہ سنا جو جس کے سامنے بیان کر رہا تھا وہ عبداللہ الکامل کے فوجیوں میں سے ایک فوجی تھا۔ اس نے فوراً اس شخص کو ساتھ لیا اور لے کے عبداللہ الکامل کے سامنے پیش کیا کہ حضور ذرا سنیے یہ کیا کہتا ہے۔ انہوں نے جب سنا اور جو قواعد سنے کہ کس کا خط ہے تو سمجھ گئے کہ یہ شمر ذوالجوشن کا خط ہے۔ پوچھا کہ وہ خط کہاں ہے، خط دیکھا، اب بات حتمی طور پر واضح ہو گئی تھی کہ شمر کا خط ہے۔ فوری طور پر اپنے جوانوں کو حکم دیا کہ تیار ہو جاؤ اور گرفتاری کے لیے چلتے ہیں۔ سب مسلح ہو کے پہنچے اس گاؤں میں جہاں شمر موجود تھا۔ وہاں کیفیت یہ گزری کہ جو شمر کے ساتھ باقی آدمی تھے وہ کہنے لگے کہ ہو سکتا ہے کہ یہاں پہ مختار کی فوج نہ پہنچ جائے ہمارا تعاقب کرتی ہوئی، تو ہمیں اسی وقت سفر کر دینا چاہیے۔ شمر کہنے لگا کہ تم لوگوں کے ذہن پر تو مختار سوار ہو گیا ہے، میں تو اب 3 دن اس گاؤں میں ٹھہروں گا اور اس کے بعد یہاں سے جاؤں گا۔ رات ہوئی تھی اور یہ اپنے سارے کپڑے اتار کے، سب یوں سمجھیے کہ زیر جامہ پہنے ہوئے اور
وہ جو راہبر تھا اسے پاس بٹھا کے اس سے راستے کی تفصیلات پوچھ رہا تھا، ہم کیسے جائیں گے، کدھر جائیں گے، کہ اتنے میں گھوڑوں کے ٹاپوں کی آواز سنائی دی۔ پہلے تو یہ لگا کہ شاید یہ کوئی چھوٹی نسل کے گھوڑے ہیں جو یوں ہی چراگاہ سے گزر رہے ہیں یا ادھر سے گزر رہے ہیں، بعد میں احساس ہوا کہ نہیں کوئی فوج ہے۔ جب احساس ہوا کہ فوج ہے تو شمر سمجھ گیا کہ اب مختار کے آدمی آ گئے ہیں، فوراً جلدی جلدی اسلحہ باندھ کے اور خیمے سے باہر نکلا۔ اب اتنے میں عبداللہ الکامل پہنچ گئے تھے۔ جب شمر باہر نکلا تو اس کے ساتھ کے 11 آدمی تھے، وہ موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے اتنی دیر میں بھاگ گئے، جس میں سنان ابن انس بھی شامل تھا۔ یہ سب کی سب فرار ہو گئے۔ اب شمر اکیلا رہ گیا۔ تھوڑی دیر کے لیے مزاحمت کی کوشش کی، لیکن عبداللہ الکامل نے آگے بڑھ کے ایک وار کیا، جس کے نتیجے میں یہ گھوڑے سے گر پڑا اور وہیں سے اس کو باندھ کر گھسیٹتے ہوئے اپنے ساتھ کچھ دور لے جا کے پھر سوار کرایا اور لے کے شہر کوفہ پہنچے۔ جب شہر کوفہ پہنچے تو اہل شہر کو معلوم ہوا کہ شمر ذی الجوشن گرفتار ہو گیا ہے، تو پورا کوفہ امٹ کے آ گیا۔ ویسے تو کل تک اس شہر کا بڑا سردار تھا، بڑا نامور تھا، لیکن آج کوفے والوں نے اب اس کا استقبال یوں کیا کہ اس پہ تھوکتے جاتے تھے، نفرین کرتے جاتے تھے اور نعرہ تکبیر بلند کرتے جاتے تھے۔ اس عالم میں شمر کو لے جا کر حضرت مختار کے سامنے پیش کیا گیا۔ اب شمر کے مظالم بھی جس آپ کے ذہنوں میں ہیں، جو کچھ اس نے حرکتیں کی ہیں وہ سب کچھ ذہنوں میں ہیں۔ جناب مختار نے حکم دیا کہ اس کا سر فوراً قلم کر دیا جائے۔ عبداللہ الکامل نے آگے بڑھ کے درخواست کی کہ یا امیر آپ اجازت دیجئے، اس کو میں اپنی تحویل میں لینا چاہتا ہوں۔ مختار نے کہا کہ اچھا تم گرفتار کر کے لائے ہو، اگر تم اپنی تحویل میں لینا چاہتے ہو تو میں تمہیں اجازت دیتا ہوں۔ مختار نے زیتون کا تیل منگایا اور اسے عبداللہ الکامل نے زیتون کا تیل منگایا اور ایک دیگ میں وہ تیل کو گرم کرنا شروع کیا۔ جب وہ کھولنے کے قریب ہوا تو اس کے اندر یعنی وہ اتنا کھولا نہیں تھا کہ اس میں ڈبویا جانے والا آدمی ختم ہو جائے فوراً، لیکن اتنا گرم تھا کہ وہ جسم کے لیے قابل برداشت نہ رہے۔ اس عالم میں شمر کو اس کے اندر ایک مرتبہ ڈبویا اور پھر اس کے بعد نکال کے اس کے سارے ناخن جدا جدا کیے۔ ناخن جدا کرنے کے بعد اس کو تیزاب پلایا گیا کہ جس کے نتیجے میں اس کی آنتیں تک کٹ گئیں، اور اس کے بعد ایک ایک عضو بدن کاٹتے کاٹتے پھر سر قلم کر کے اور اس کے جسم کو نذر آتش کر دیا گیا اور سر کو مسجد جامع کے اوپر لٹکا دیا گیا۔ یہ یقیناً بہت سنگین عذاب کے باوجود جو کچھ شمر نے کیا تھا اس کے مقابلے میں یقیناً دنیا کا کوئی بھی صاحب انصاف اس کا بدلہ نہیں قرار دے سکتا۔ یہ تو سمجھیے کہ ایک چھوٹا سا جز تھا جو شمر ذی الجوشن کو ملا، اور اس طرح سے کربلا کا سب سے بڑا نام جو بظاہر ہے، جو سب سے نمایاں نام تھا، وہ اپنے انجام کو پہنچا۔ سنان ابن انس جو بھاگ گیا تھا وہ بھاگ کر بصرہ گیا، بصرے سے پھر نکلا اور غالباً عبداللہ ابن زبیر کے پاس مکے جانا چاہتا تھا۔ وہ مکے کی طرف روانہ ہوا اور مکے جانے کے لیے پھر اس کو کوفے کے قریب سے گزرنا پڑتا تھا۔ مختار نے بصرے میں نگران مقرر کر رکھے تھے کہ وہاں سے نقل و حرکت کی اطلاع دیتے رہیں کہ کون کون قاتل کدھر کی طرف گیا ہے۔ تو جب سنان ابن انس کے متعلق یہ اطلاع ملی کہ یہ گزر رہا ہے تو انہوں نے اس کے لیے خصوصی نگران مقرر کر دیے۔ ایک منزل عزیب الحجانات کی ہے کہ جہاں سے امام حسین علیہ السلام بھی گزرے تھے کوفے کی طرف آتے ہوئے، اور ایک منزل قادسیہ جس کا ذکر ہوتا رہتا ہے۔ تو قادسیہ اور عزیب الحجانات کے درمیان یہ سنان ابن انس گرفتار کیا گیا اور سنان ابن انس کو لیا کر مختار کے سامنے پیش کیا گیا۔ اب اس کے مظالم بھی، اس کا ایک ظلم جناب علی اکبر کی شہادت میں اس وقت شریک ہونا، لیکن ایک ظلم ایسا تھا کہ جو اس وقت بھی مختار سقفی کے لیے جس کو خاص طور پر انہوں نے اہمیت دی اور اسی کے مطابق قدم اٹھایا، اور وہ ظلم یہ تھا کہ جب حسین علیہ السلام گھوڑے سے گر چکے تھے اور آپ کا سر قلم کیا جا چکا تھا، اس وقت یہ ملعون لوٹ مار کے لیے امام کے قریب آیا اور امام کے کمر کا پٹکا، کمر بند جسے کہتے ہیں، اس کی طرف ہاتھ بڑھانا چاہا۔ تو اب یہ اعجاز امامت تھا کہ اس عالم میں کہ سر قلم ہو چکا ہے، آپ نے اپنا دست مبارک اپنے کمر بند کے اوپر رکھ لیا۔ آپ نے ہاتھ رکھا تو اس ملعون نے
بعد شہادت ایک اور ظلم کیا کہ آپ کے ہاتھ کو قلم کر دیا اور اس کے بعد اس کمر بند کو جدا کر لیا. تو مختار سقفی نے کہا کہ اچھا تو نے یہ ظلم کیا تھا. تو اس کے دونوں ہاتھ پہلے توڑ دیے گئے اور توڑنے کے بعد مختار نے زمین پہ لٹا کے اس کی دونوں آنکھیں نکال لیں اور اس کے بعد پھر اس کو قتل کر دیا. اس طرح سنان ابن انس اپنے انجام کو پہنچا. میں عرض کر رہا ہوں کہ کوفے میں جو بااثر لوگ تھے تو وہ اپنے رسوخ سے اپنے کو بچانے کی توقع کر رہے تھے. بظاہر یہ بات شاید کچھ عجیب لگتی ہو کہ جب مختار صاحب اقتدار ہو گئے ہیں تو جو بھی مخالف ہے، جو بھی جس کو بھی قتل کرنا چاہتے ہیں پکڑ بلوائیں اور اس کا سر قلم کر دیں. کم از کم جو کوفے میں رہتا ہے اس کو گرفتار کر کے مار دینے میں کیا چیز مانے ہے. لیکن اگر اس وقت کی سیاست کو، اس وقت کے حالات کو سمجھنا ہے تو اپنے دور کے حالات کے حوالے سے آپ چاہیں گے تو بخوبی سمجھ میں آ جائے گا کہ بعض باتیں دیکھنے میں بڑی آسان لگتی ہیں لیکن اتنی آسان نہیں ہوتی. اگر ہماری سرزمین یعنی ہماری مملکت جہاں سے میں تعلق رکھتا ہوں اس سے وابستہ لوگ اپنے یہاں کی سیاست دیکھیں تو وہاں پہ بھی اندازہ ہو سکتا ہے کہ بعض ایسے حضرات کہ جن کے اوپر الزام تھا قتل کا، غارت گری کا، ان لوگوں کو گرفتار کرنے کے لیے اور سزا دینے کے لیے کتنی کتنی دشواریوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے. عام حالت میں اقدام بڑا مشکل ہو جاتا ہے کہ کوئی سابق اہم شخصیت آج اگر ملزم کی حیثیت رکھتی ہو تو اس ملزم پہ ہاتھ کیسے ڈالا جائے. آج کے دور میں جب قانون کی حکمرانی ہے، جب شخصی حکومتیں نہیں ہیں، جب شخصیتوں کو قانون کے مقابلے میں کوئی اہمیت حاصل نہیں ہوتی، بنیادی حیثیت قانون کی ہوتی ہے، اس میں اگر مجھے اس سے بحث نہیں کہ درست کون ہے غلط کون ہے، لیکن واقعاتی طور پر اگر ایک وزیر اعظم کسی جرم کا مرتکب سمجھا جائے تو اس کے اوپر اس کو گرفتار کرنا دشوار ہوتا ہے. اگر کوئی سابق گورنر کسی جرم کا مرتکب سمجھا جائے، چاہے وہ قتل جیسا سنگین جرم کیوں نہ ہو، تو اس کے اوپر ہاتھ ڈالنا بڑا مشکل ہوتا ہے. بہت سی قوتیں ایسی ہوتی ہیں کہ جو میدان میں آ جاتی ہیں اور اس کے دفاع کا سامان کرتی ہیں. تو جب کہ قانون کی حکمرانی ہے، جب قانون فرد کے مقابلے میں زیادہ اہمیت رکھتا ہے، اس دور میں صاحب اثر لوگوں کو گرفت میں لینا بعض اوقات بہت دشوار ہو جاتا ہے اور خاص طور پر سابق صاحبان اقتدار کو گرفت میں لینا دشواری کا موجب ہوتا ہے. تو وہ دور جب کہ شخصی حکومتیں تھیں، جب ایک ایک فرد کے منہ سے نکلے ہوئے الفاظ قانون کی حیثیت رکھتے تھے، اس وقت وہ لوگ کہ جو شہر کے اندر اکثریت بھی رکھتے ہیں، جو شہر کے سابق حکمران بھی ہیں، جو اپنے ساتھ ذاتی فوج بھی یعنی 10 20 100 50 ایسے حامی رکھتے ہیں کہ جو ان کے ذاتی فوج ذاتی محافظ کے کام کر سکتے ہیں، تو ان پہ ہاتھ ڈالنا کتنا دشوار ہوتا ہوگا. یہ ساری تمہید میں نے اس لیے عرض کی کہ اب دیکھیے کہ کتنا نازک موقع ہے کہ ایک اور شخصیت تھی قیس ابن شیسکندی، یہ قیس ابن اشس کندی. اب یہ اشس کا نام گزشتہ دنوں میں بھی زیر بحث آ چکا ہے. محمد ابن اشس، جادہ بنت اشس، ساری گفتگو شاید آ گئی ہو ذہنوں میں کہ یہ ان کی والدہ کا نام جادہ بنت اشس اور محمد ابن اشس کی والدہ کا نام ام فروا ہے جو ہمشیرہ ہیں خلافت اول کی. تو یہ محمد ابن اشس کا بھائی قیس ابن اشس یہ سالہ تھا، یعنی اس کی ایک بہن بیاہی تھی عبداللہ الکامل کو، جو حضرت مختار کے کوتوال شہر ہیں، ان کی زوجہ قیس ابن اشس یا محمد ابن اشس کی بہن ہے. قیس ابن اشس تو لاپتہ تھا، اس کے متعلق پتہ نہیں چل رہا تھا کہ کہاں ہے. ایک دن عبداللہ الکامل مختار کے دربار سے نکل کے گھر پہنچے تو دیکھا کہ قیس ابن اشس گھر میں بیٹھا ہوا ہے. اور وہ جب گھر میں دیکھا تو انہوں نے کہا کہ تو کہیں لاپتہ تھا تو آج تو کیوں آ گیا ہے؟ اب تجھے اپنی جان اگر عزیز تھی تو تجھے باہر نہیں نکلنا چاہیے تھا. اس نے کہا کہ نہیں، میں اس لیے آیا ہوں کہ تم چونکہ با اختیار ہو، امیر مختار سے اتنے قریب ہو، تو ہو سکے تو میری جان بخشی کرا دو. اب یہ خیال رہے کہ قیس ابن اشس ان لوگوں میں ہے کہ جو پامالی
جس میں اثر امام حسین علیہ السلام میں ایک فرد کے طور پر شامل رہا ہے، وہاں اس نے اس عمل میں حصہ لیا ہے۔ حضرت عبداللہ الکامل کے لیے بڑا دشوار تھا کہ کیسے اس کی حمایت کریں، لیکن اب ظاہر ہے کہ زوجہ کی طرف سے بھی اصرار ہے، سالہ سامنے بیٹھا ہوا ہے، انہوں نے کہا کہ اچھا میں امیر مختار کے پاس جاتا ہوں اور تیری سفارش کرتا ہوں۔ یہ پہنچے، جا کے امیر مختار سے کہا کہ میرے لیے اب یہ سوائے اس کی کوئی چارہ نہیں کہ آپ کے پاس آؤں اور یہ صورتحال بیان کروں کہ یہ میرا سالہ قیس بن اشعث میرے گھر پہ بیٹھا ہوا ہے، اس کے جاں بخشی کا آپ حکم دے دیجئے، کم از کم تھوڑی دیر کے لیے دے دیجئے تاکہ میری زبان جو میں نے اپنی زوجہ سے کی ہے وہ اس کا بھرم رہ جائے۔ مختار نے کہا کہ اچھا اس صورتحال پہ غور کرتے ہیں۔ عبداللہ الکامل کے ہاتھ میں ایک انگوٹھی تھی، ذرا عام انگوٹھیوں سے مختلف بنی ہوئی، تو مختار کہنے لگے کہ یہ انگوٹھی تم نے کہاں سے بنوائی، ذرا یہ دکھاؤ تو۔ عبداللہ الکامل نے انگوٹھی اتاری اور مختار کے ہاتھ میں رکھ دی۔ مختار انگوٹھی کو دیکھنے لگے، پھر کہنے لگے کہ اچھا عبداللہ اب تمہاری بات تو بھی ہوتی رہے گی، تم ذرا محلہ کناسا میں کچھ قاتلان حسین کی خبر مجھے ملی ہے کہ وہاں پر کچھ پناہ گزین ہیں، تو تم جلدی سے ایک دستہ لے کے جاؤ، کہیں وہ نکل نہ جائیں، ان کو جا کے گرفتار کر لو۔ عبداللہ الکامل تعمیل ارشاد میں فوری طور پر دستہ لے کے روانہ ہو گئے، اور انہوں نے مختار نے اپنے غلام فتح کو بلایا اور اسے یہ انگوٹھی دی اور کہا کہ یہ لے کے جاؤ کہ عبداللہ الکامل نے یہ انگوٹھی بھیجی ہے اور یہ کہا ہے کہ قیس بن اشعث سے کہیں کہ وہ دربار میں چلے، امیر نے اس کو بلایا ہے، اس کو امان دے دی ہے، اس لیے وہ دربار کے اندر بے فکر ہو کے آ سکتا ہے، اور اس بات کی ضمانت کے طور پر کہ وہ بے فکر ہو کے دربار میں آ جائے، اسے کوئی اندیشہ نہیں ہے، عبداللہ الکامل نے اپنی انگوٹھی بطور نشانی کی بھیجی ہے کہ یہ حکم ان کا سمجھا جائے۔ وہ خود آتے، لیکن یہ کہ ان کو ایک اور مصروفیت نکل آئی ہے، وہ ادھر چلے گئے ہیں، تو ساتھ چلا چل۔ یہ پیغام لے کے فتح وہاں پر پہنچا تو اب قیس بن اشعث بڑے ششوپنج میں کہ ہاں کہے کہ نہ کہے۔ اس نے کہا فتح نے کہ دیکھ اگر تیرے دل میں کوئی شبہ ہے تو یہ سوچ لے کہ مختار یہ بھی کر سکتے تھے کہ میرے ساتھ ایک فوج بھیجتے جو تجھے آ کے یہاں سے گرفتار کر لے جاتی، اگر گرفتار ہی کرنا مقصود ہوتا تو بہتر یہ ہے کہ چلا چل، میرا تنہا آنا اس بات کی دلیل ہے کہ تجھے گرفتار کرنے کے لیے نہیں آئے۔ اشعث ابن قیس قیر درویش برجا، قیس ابن اشعث بیٹے کا بھی یہی نام ہے، باپ کا بھی یہی نام ہے، دادا کا بھی یہی نام ہے، پوتے کا بھی یہی نام ہے۔ تو قیس ابن اشعث یہی سوچ کر کے اب جو کچھ کہہ رہا ہے اس کے اوپر عمل کر لیتے ہیں، چلا۔ جب دارالامارہ میں پہنچے مختار کے، جہاں پر مختار رہتے تھے، تو اس کو باہر ٹھہرایا گیا ہے کمرے میں، اور فتح نے جا کے اطلاع دی کہ وہ گرفتار ہو کے آ گیا ہے۔ تو مختار نے کہا میرے سامنے لانے کی ضرورت نہیں ہے، اس سے پہلے اس کا سر قلم کر دو۔ فتح گئے، جا کے سر قلم کیا۔ سر قلم کرنے سے پہلے اس نے حسب معمول کچھ رشوتیں پیش کی اور کچھ کہا کہ یہ بھی لے لو وہ بھی لے لو۔ اس نے کہا کہ مجھے یہ کچھ نہیں چاہیے، اس سے بڑھ کے سعادت اور کیا ہوگی کہ میں ایک تیرے جیسے ظالم کا خون بہا کے اور سرخرو ہو سکوں جناب رسول خدا کی روح مبارک کے سامنے، تو میرے لیے یہ سب سے بڑا اعزاز ہے۔ یہ کہہ کے سر قلم کر دیا اور سر لے جا کے مختار کے پاس پیش کر دیا۔ مختار نے سر ایک طرف رکھا۔ اتنے میں عبداللہ الکامل کناسا سے واپس پلٹے کہ یا امیر میں وہاں گیا تو تھا لیکن مجھے کسی بھی قاتل امام حسین کا سراغ نہیں ملا۔ تو کہا اچھا تمہیں نہیں ملا، اتفاق سے دیکھو مجھے اس دوران میں قاتل کا سراغ مل گیا۔ انہوں نے کہا کس کا؟ انہوں نے سر نکال کے سامنے رکھ دیا کہ اس کا سراغ مل گیا۔ عبداللہ الکامل نے ایک مرتبہ کہا الحمدللہ امیر آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے اس لعنت سے میری نجات دلا دی، میں مجبور تھا کہ جس کی وجہ سے سفارش لے کے آیا تھا، ورنہ دل سے یہی چاہتا تھا کہ اس کے ساتھ یہی سلوک ہو۔ خدا کا شکر ہے کہ یہ اپنے انجام کو پہنچا۔ ایک دن مختار خود کسی کام سے شہر کوفہ سے باہر گئے تو ظاہر ہے کہ نائب السلطنت کے طور پر ابراہیم ابن مالک اشتر کو اپنی جگہ پہ چھوڑ گئے۔ ابراہیم اپنے مکتب میں اپنے دفتر میں بیٹھے ہوئے ہیں کہ ایک شخص گرفتار ہو کے لایا گیا، نام اس کا ابو الخلیق تھا، ابن زیاد کے دربار کا شاعر۔ یہ پہنچا تو انہوں نے پوچھا کہ بھائی اس کو کیوں لائے ہو؟ لوگوں نے کہا کہ یہ بھی شاید قاتلوں میں شامل ہے۔ ابو الخلیق کہنے لگا کہ حضور میرا تو کوئی تعلق نہیں ہے، میں یقیناً ابن زیاد کے دربار کا شاعر ضرور تھا لیکن کربلا سے اور کربلا کے واقعے سے میرا کوئی تعلق نہیں ہے۔
انہوں نے کہا کہ اچھا کیونکہ میں تجھے جانتا نہیں ہوں اس لیے جب امیر مختار آئیں گے تو پھر وہ فیصلہ کر دیں گے، تو اتنے دیر قیام کر ہمارے پاس۔ ابو الخلیق کہنے لگا کہ نہیں، میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، وہ گھر کے اوپر انتظار کر رہے ہوں گے، اگر میں نہ پہنچا تو چونکہ انہیں خبر نہیں ہے وہ مضطرب ہو جائیں گے۔ انہوں نے کہا پریشان نہ ہو، تیرے گھر میں ہم پیغام کہلوائے دیتے ہیں کہ تو اس وقت امیر کا مہمان ہے، اور جب تک وہ آ نہیں جاتے اس وقت تک تیری رہائی ممکن نہیں۔ اس نے جھٹ پٹ ابراہیم کی شان میں 3-4 شعر کا قصیدہ کہہ دیا اور کہا حضور یہ نظر ہے آپ کی۔ انہوں نے کہا کہ ٹھیک، بہت اچھے اشعار کہے تو نے، کچھ رقم، کچھ درہم و دینار دے دیے کہ یہ تیرا انعام ہے، لیکن تمہیں جانے کی اجازت نہیں مل سکتی۔ وہ کہنے لگا کہ حضور مجھے جانے دیجئے اس لیے کہ عبداللہ الکامل سے کی ایک دفعہ میں نے حج لکھی تھی، یعنی جیسے قصیدہ تعریف میں لکھا جاتا ہے، حج کسی کی برائی جب شاعر کرتا ہے اس کو کہتے ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ عبداللہ الکامل کی میں نے حج کی تھی، اگر کہیں عبداللہ الکامل مختار سے پہلے پہنچ گئے تو وہ تو مجھے زندہ نہیں چھوڑیں گے، وہ میرا سر قلم کر دیں گے۔ انہوں نے کہا کہ شاعر تو اس قسم کی بات کرتے ہی رہتے ہیں، اور کوئی بھی دانشمند آدمی حج لکھنے کے اوپر کسی کی گردن نہیں مارا کرتا، اور اگر ایسی کوئی بات ہوئی بھی تو میں ضامن ہوں کہ اس بات پر کہ تو نے عبداللہ الکامل کی حج لکھی ہے تجھے کچھ نہیں کہا جاتا، تو اطمینان سے ہمارے گھر کے اندر قیام کر۔ یہ پھر بھی اصرار اس کا کہ میں جاؤں گا، تو حضرت ابراہیم کہنے لگے کہ تیرا اصرار یہ ظاہر کرتا ہے کہ تیرا ہاتھ ضرور واقعات کے اندر کچھ نہ کچھ ہے، تو تجھے تو اب میں ہرگز نہیں چھوڑوں گا جب تک مختار نہیں آ جاتے، اور تجھے دعویٰ ہے کہ تو بڑا شاعر ہے، تو اچھا یوں کر کہ تو بیٹھ جا اور تو مدح علی ابن ابی طالب میں شعر کہتا رہے، جتنے شعر صبح تک کہے گا اس کا جتنا انعام کہے گا فی شعر ہم وہ انعام تجھے دیتے چلے جائیں گے۔ اب قہر درویش بر جان درویش ابو الخلیق جا کے بیٹھ گیا ایک طرح سے گرفتاری کی حالت میں۔ رات گزر گئی، اگلے دن صبح ابراہیم نے بلایا کہ ہاں بلاؤ اس شاعر کو۔ ہاں بھئی کتنے شعر کہے ہیں؟ اس نے کہا حضور ایک مصرع بھی نہیں کہا جا سکا، ایک مصرع بھی نہیں کہا جا سکا۔ اس پہ ابراہیم نے کہا کہ ایک مصرع بھی نہیں کہا جا سکا، اس سے ثابت ہو گیا کہ تو بنیادی طور پر دشمن اہل بیت ہے، اس لیے کہ علی کا ذکر تو وہ چیز ہے کہ اگر گنگا بھی خلوص سے ذکر کرنا چاہے تو اسے زبان مل جاتی ہے۔ تو اس لیے تو یقیناً جھوٹ بول رہا ہے۔ اب وہ ہوتے ہوتے سے پہر کے قریب حضرت مختار آئے۔ جب مختار کے سامنے پیش کیا گیا تو انہوں نے کہا کہ ہاں میں اس کو اچھی طرح سے جانتا ہوں، یہ کربلا کے اندر موجود تھا، اور اس کے ذمے کام یہ تھا، 2 کام تھے۔ ایک تو کام یہ تھا کہ جو امام حسین علیہ السلام کا سپاہی مارا جائے اس کا نام، نسب، اس کا قبیلہ لکھا جائے، تاکہ بعد میں ان قبائل سے، اس کے خاندان والوں سے حکومت مواخذہ کر سکے، ان سے جواب طلبی کر سکے کہ تمہارے اس فرد نے کربلا میں امام حسین اسلام کی نصرت کیوں کی۔ اور دوسرا کام یہ تھا کہ وہ اپنے فوجیوں کا دل بڑھانے کے لیے، ابن زیاد کے فوجیوں کا دل بڑھانے کے لیے اشعار کہتا رہے۔ جو لوگ شعر کہنے کی صلاحیت نہیں رکھتے تھے اور میدان میں جا کے لڑتے تھے ان کو رجز لکھ کے دیتا تھا، ان کے لیے وہ شعر کہ جو میدان میں وہ جا کے اپنی بہادری کے تذکرے میں پڑھیں۔ تو یہ وہاں پر بڑا فعال رہا ہے کربلا کے میدان میں، اور اس کو بالکل صحیح پکڑ رکھا ہے، یہ یوں نہیں جا سکتا۔ یہ ہاتھ جوڑ کے کھڑا ہو گیا کہ میں تو پیشہ ور شاعر ہوں، یہ سب کام اگر آپ اپنے سپرد کر دیں تو میں یہ کام کرنا شروع کر دوں گا، تو میرا تو کام یہ ہے۔ انہوں نے کہا کہ نہیں، صرف پیٹ کی خاطر اگر انسان اپنے ایمان کا سودا کرے تو وہ کسی اعتبار سے قابل قبول نہیں۔ آخر بات ہوتے ہوتے یہ ہوئی کہ اچھا تو نے اس وقت فہرست تیار کی تھی شہدائے امام حسین علیہ السلام کی، آج تو ہمیں ایک فہرست تیار کر کے دے کہ قاتلان امام حسین کون کون سے کربلا میں موجود تھے۔ اس نے کہا حضور میری جان بچ جائے گی اس کے بعد؟ انہوں نے کہا کہ ہاں میں یہ وعدہ کرتا ہوں کہ میں تجھے قتل نہیں کروں گا۔ مختار سقفی نے کہا کہ میں وعدہ کرتا ہوں کہ میں تجھے قتل نہیں کروں گا۔ اس نے اس کو کافی سمجھا اور بیٹھ گیا اور ایک لمبی فہرست تیار کر کے دے دی کہ کون کون وہاں پہ موجود تھا۔ دیکھیے اس وقت اس فہرست کی انتہائی شدید ضرورت تھی، اس لیے کہ اس وقت جتنا تاریخ آج چھن کے ہمارے پاس ہے موجود، وہ اس دور میں، اتنے متصل دور میں یہ بڑا مشکل تھا کہ تعین کیا جائے کہ کون موجود تھا اور کون نہیں موجود تھا۔ جتنے لوگوں کے موجود ہونے کا جنہوں نے اپنا علی اعلان ذکر کیا تھا وہ 150,000 2,000 آدمی تو نمایاں ہو کے سامنے آ سکتے تھے،
لیکن اتنی بڑی جماعت میں بہت سے لوگ ایسے تھے کہ جو پردہ گمنامی میں رہ جاتے اور ان کا ذکر کبھی نہ ہوتا. تو ایسے ایک اندرون خانہ کے حالات جاننے والے آدمی کے ہاتھ سے فہرست کا مل جانا بہت بڑا فائدہ تھا. یہ فہرست مل گئی، اس کے بعد روانہ ہوا تو مختار کو کچھ کہنے کی ضرورت ہی نہیں تھی. ماشاءاللہ سے ایک ایک جوش ایمان سے سرشار تھا. عبداللہ الکامل نے اپنے غلام کو اشارہ کیا، وہ گیا اور ابھی وہ بازار میں نکلا ہی تھا کہ جا کے سر قلم کر کے اور سر لے آیا کہ حضور آپ نے یہی تو کہا تھا نا کہ آپ قتل نہیں کریں گے، تو یہ تو میں قتل کر کے لایا ہوں، اگر چاہیں تو مجھے سزا دے دیں. کئی قاتلوں کا تذکرہ ہو گیا. اب اجازت دیجئے تو ایک ایسے قاتل کا ذکر کروں، ایسے شقی کا ذکر کروں کہ جس کی شقاوت کا نتیجہ کربلا کے بعد بھی بہت دنوں تک بڑا نمایاں رہا، آج بھی نمایاں ہے. اس کے ہر عمل تاریخ نے تفصیل سے محفوظ کیا اور آج وہ تمام اعمال اپنی تفصیلات کے ساتھ ہمارے سامنے ہیں. لیکن وہ قاتل تھا، وہ شقی تھا کہ جس کی شقاوت نے ایک ماہ کو اپنی زندگی کے تمام بقیہ حصے میں ٹھنڈے پانی اور چھت کے سائے سے دور رکھا. وہ شقی کے سید سجاد جیسا حلیم، کئی واقعات عرض کر چکا ہوں کہ امام کتنا بڑا دل رکھتے تھے دشمنوں کو معاف کرنے کے لیے. اس امام نے جس نے مروان ابن حکم جیسے لوگوں کو پناہ دی، اس کے اہل و عیال کو اپنے گھر میں پناہ دی، اس امام کے اس تمام تر حلم کے باوجود اس کی زبان پر اس شخص کے لیے بد دعا آئی. نہ معلوم کتنا گہرا زخم تھا سید سجاد کے دل پر اس کے اعمال. اب ذہنوں میں آ گیا ہوگا یہ کون شخص ہے. یہ حرملہ ابن کاہل اسدی. یہ عجیب قبیلہ ہے بنی اسد کا کہ اس قبیلے میں ایک طرف اس قبیلے کا فخر حضرت حبیب ابن مظاہر ہیں، وہ بھی اسدی ہیں، اور ایک طرف اسی قبیلے کے اندر حرملہ ابن کاہل اسدی. بنو اسد کا قبیلہ بہت بڑا قبیلہ تھا اور اس وقت تقریباً عرب کے بیشتر علاقوں میں بنو اسد پھیلے ہوئے تھے. تو ایک طرف اسدی حبیب ابن مظاہر جیسے اور ایک طرف اس ملعون جیسے جس کا نام حرملہ ابن کاہل ہے. ایک دن مختار گھر سے سوار ہو کے کسی غرض سے نکلے تو یہ خبر ملی کہ حرملہ گرفتار ہو گیا ہے. جیسے یہ خبر ملی مختار نے گھوڑے پہ بیٹھے ہوئے زین پہ اپنا سر سجدے میں رکھ دیا. پروردگارا تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ تو نے آج مجھے تصرف دیا حرملہ کے اوپر. اور جب حرملہ پیش ہوا تو اس بات کا انتظار نہیں کیا مختار نے کہ حرملہ کو گھر تک لے جائیں یا اپنے دربار میں لے جا کے صورتحال سنیں. وہیں پر حکم دیا کہ حکم کیا دیا، خود آگے بڑھ کر حرملہ کے ہاتھ اپنے ہاتھ سے قلم کیے، ہاتھوں کو کاٹا. اس کے بعد حکم دیا کہ اس کے پیر قطع کیے جائیں. پیر قطع کیے جانے کے بعد آگ جلوائی اور اس آگ میں اس کو ڈال دیا گیا اور وہاں ابھی زندگی باقی تھی، کچھ سانسیں باقی تھیں، اس عالم میں وہ جل کے اور اس کے اندر خاک ہو گیا. اس طرح سے حرملہ اپنے انجام کو پہنچا. حرملہ کے قتل کی روایت ہمیں ایک بڑے اہم شخصیت کی زبانی پہنچی. منہال ابن عمر امام زین العابدین علیہ السلام کے اصحاب میں سے ہیں. وہ فرماتے ہیں کہ میں بغرض حج کوفہ سے مکہ معظمہ گیا، مدینہ منورہ گیا. مدینہ منورہ میں خدمت امام میں گیا. وہاں جا کے احوال بتاتا رہا، کوفے کے احتیاط بتاتا رہا. یہ بھی بتایا کہ کچھ قاتلہ نے امام حسین علیہ السلام کو قتل کیا جا رہا ہے. تو اس پر امام نے یہ پوچھا تھا کہ حرملہ کے متعلق کیا خبر ہے. دیکھیے ایک سے ایک بڑا قاتل موجود ہے. عمر ابن سعد موجود ہے، سمر ذی الجوشن موجود ہے، عمر ابن حجاج موجود ہے، ایک سے ایک ظالم موجود ہے. لیکن اللہ نے شقاوت اس شقی کی کہ سید سجاد کے دل پر اگر کوئی نام نقش ہے
جس کا ظلم نقش ہے وہ حرملہ ہے. چنانچہ پوچھتے ہیں کہ حرملہ کا کیا احوال ہے؟ منہال کہتے ہیں کہ میں نے کہا کہ مولا وہ تو ابھی بخیر و عافیت ہے، ابھی زندہ ہے. تو منہال کہتے ہیں کہ مولا نے فوراً اپنے ہاتھ آسمان کی طرف اٹھا لیے کہ پروردگارا اس کو آگ کا مزہ چکھا. 3 مرتبہ امام نے فرمایا کہ اس کو آگ کا مزہ چکھا. اس کے بعد منہال مدینے سے چلے شہر کوفہ آئے. جب کوفہ آئے تو پھر مختار سخفی کے پاس گئے ملاقات کے لیے. مختار کے پاس بیٹھے. مختار نے پوچھا کہ تم اتنے دن سے مجھے خدا نے اقتدار دیا ہے، تم دربار میں نہیں آئے، آ کے تم نے مجھے مبارکباد نہیں دی اس موقع کی. انہوں نے کہا کہ میں اس لیے نہیں آیا کہ میں حج کے لیے گیا تھا. انہوں نے معذرت قبول کی نہ آنے کی اور اس کے بعد کہنے لگے منہال مجھے ذرا ایک کام سے جانا ہے تو آؤ میرے ساتھ چلو مجھے مکے کے احوال بتاؤ، مدینے کے احوال بتاؤ، مجھے میرے امام کے متعلق بتاؤ. باتیں کرتے ہوئے اور لوگوں کو ساتھ لے کے چلے. تو چلتے چلتے وہی محلہ کناسا کے جہاں پر ایک گڑھ تھا دشمنان اہل بیت کا، اس کے قریب پہنچے کہ کسی نے آ کے خبر دی کہ حرملہ گرفتار ہو گیا ہے. اس پر مختار سخفی نے سجدہ شکر ادا کیا. کچھ دیر اور گزری، حرملہ گرفتار ہو کے آیا تو مختار نے پہلے تو اس کے ہاتھ قلم کیے، پھر پیر کٹوائے اور پھر آگ جلوا کے اس کو نذر آتش کر دیا. جب نذر آتش کر دیا تو میری زبان سے 2 مرتبہ منہال کہہ رہے ہیں کہ میری زبان سے 2 مرتبہ سبحان اللہ کے الفاظ نکلے. تو مختار جب اس سے فارغ ہو گئے تو میری طرف پلٹے، پوچھا کہ یوں تو تسبیح خدا ہر وقت کرنی چاہیے، لیکن یہ کیا خاص بات تھی کہ تم نے آج اس پر خصوصیت سے تسبیح کی، اللہ کی پاکیزگی کا بیان کیا. منہال کہنے لگے کہ میں نے اس لیے کہا، سارا واقعہ بتایا کہ میں امام کی بارگاہ میں گیا تھا، امام نے یہ فرمایا تھا. تو جب میں نے یہ دیکھا کہ قول امام کہ امام کی دعا یہ تھی کہ پروردگارا اسے آگ کا مزہ چکھا، اور جب تم نے اس کو جلانے کا حکم دیا تو بے ساختہ مجھے اس بات پر میں نے خدا کا شکر ادا کیا کہ اللہ نے مجھے اپنے امام کی دعا کو قبول ہوتے ہوئے اپنی آنکھوں سے دکھا دیا، قبولیت دعا کا یہ منظر دکھا دیا. مختار نے یہ سنا تو فوری طور پر گھوڑے سے نیچے اتر گئے اور فرش خاک کے اوپر سر رکھ دیا. کہا منہال ایک مرتبہ پھر بتانا کہ کیا کہا تھا میرے مولا نے. انہوں نے دعا دہرائی تو کہا پروردگارا تیرا شکر ہے کہ تو نے مجھے ذریعہ بنایا امام کی دعا کی قبولیت، ذریعہ بنایا امام کی دعا کی قبولیت کا. مولانا ظفر حسن امروہوی ہمارے ان علماء میں سے ہیں کہ جنہوں نے تاریخ کے کئی موضوعات کے اوپر تحقیق سے کام لیا ہے. وہ تذکرہ مختار کرتے ہوئے وہ لکھتے ہیں کہ جب حرملہ ابن کاہل پیش ہوا مختار کے سامنے تو مختار نے پوچھا کہ حرملہ ذرا تو یہ بتا کہ تو نے کیا کیا ظلم کیے، کیا کیا ستم کیے. ستم تو حرملہ کے بہت سے ہیں، لیکن جو مختار کے سامنے اس نے بیان کی، اس نے کہا کہ امیر میں ایک تیر انداز ہوں اور میں نے جو کچھ کیا ہے اس کا تعلق تیر اندازی سے. کہا کیا کیا تم نے؟ اس نے کہا کہ یوں تو میں نے بہت سے تیر چلائے لیکن میرے صرف 3 تیر کارگر ہوئے، 3 تیر کارگر ہوئے. مختار نے پوچھا وہ کون کون سے تیر ہیں؟ اس نے کہا کہ ایک منزل وہ تھی کہ حسین کا علمدار دریا تک پہنچا تھا، مشکیزے کو بھر کے چلا تھا، اس کے دونوں بازو کٹ گئے تھے لیکن اس کی رفتار کا یہ عالم تھا کہ وہ تیزی سے خیمے کی طرف بڑھتا جا رہا تھا کہ ایک مرتبہ عمر ابن سعد میرے پاس آیا. اس نے کہا کہ تم دیکھ رہے ہو کہ یہ عباس کس تیزی سے خیمے تک جا رہے ہیں، اگر یہ پانی کا مشکیزہ لیے ہوئے خیمے تک چلے گئے اور یہ خیام حسینی میں پانی پہنچ گیا اور حسین کے لب پانی سے تر ہو گئے تو پھر حسین کو ہم قیامت تک شکست نہ دے سکیں گے. اس لیے حرملہ یہ پانی خیمے میں نہیں جانا چاہیے، یہ پانی خیمے میں نہیں جانا چاہیے. ادھر میں نے ابن زیاد سے یہ سنا، اپنے کمان میں تیر جوڑا اور تیر جب میں نے مارا تو تیر جا کے مشکیزے میں پیوست ہو گیا. اب تک عباس کے بازو سے لہو بہ رہا تھا لیکن عباس کا چہرہ تر و تازہ تھا. اب مشکیزے سے پانی بہا اور ایسا لگا کہ عباس کے چہرے پہ مردنی چھا گئی.
معلوم ہوا کہ پہلے شاید پانی بہ رہا تھا بازوؤں سے اور اب لہو بہ رہا ہے. ادھر مشکیزہ چھدا اور ادھر خیمے میں ایک بچی کے رونے کی آواز ہے. کا ایک تیر میں نے اس وقت چلایا تھا. دوسرا تیر کب چلایا؟ دوسرا تیر اس وقت چلایا تھا کہ جب حسین ہاتھ میں ششپائے کو لے کے آئے تھے, 6 مہینے کے بچے کو لے کے آئے تھے. میں نے تیر کمان میں جوڑا تھا اور اس کے بعد میں نے تیر چلا دیا تھا. امیر خدا کی قسم میرا ہاتھ کانپ گیا تھا. اصغر پہ تیر چلاتے ہوئے میرا ہاتھ کانپ گیا تھا, لیکن تیر کا اگر جس انداز سے میں نے تیر چلایا تھا مجھے لگ رہا تھا کہ تیر جا کے سینہ حسین سے پیوست ہوگا, لیکن میں نے دیکھا کہ جب تیر حسین کے قریب پہنچا تھا تو اچانک بچے نے اچھل کے اپنی گردن کے اوپر تیر لے لیا. اور تیسرا تیر حسین گھوڑے پہ جھوم رہے تھے. حسین گھوڑے پہ جھوم رہے تھے. جتنی شہادتیں راہ خدا میں تھی وہ سب پیش کر چکے تھے. اب کوئی نیزہ مارتا ہے, کوئی خنجر مارتا ہے, کوئی پتھروں سے حسین کو زخمی کرتا ہے. اس عالم میں عمر ابن سعد نے کہا کہ ہرملا اس عمل کو مختصر کر دے, حسین کی شہادت کے عمل کو مختصر کر دے. اس وقت میں نے کمان میں تیر جوڑا اور تیسرا کارگر تیر چلایا. وہ تیر کیسے چلا؟ کمان سے چلا, حسین کی پیشانی میں پیوست ہوتا ہوا سر اقدس کی دوسری جانب سے نکلا اور حسین جو اب تک گھوڑے پہ چوم رہے تھے ایک مرتبہ حسین کی بلندی سے نیچے چلے, فرش خاک کے اوپر آ گئے. بس یہ تیسرا تیر تھا جس سے حسین مقتل میں گر پڑے اور انجام کار ان کی گردن کاٹی گئی. یا اللہ ہمارے ذکر کو قبول فرما. پروردگار عالم ہمارے کردار کو, ہمارے افعال کو, ہمارے اقوال کو تعلیمات محمد و آل محمد کے سانچے میں ڈھال دے. پروردگار عالم اس مجلس میں موجود, اس مجلس کی بنا رکھنے والے اور اس مجلس سے ہر اعتبار سے تعلق رکھنے والے تمام مومنین کی حاجات شریعہ کو پورا فرما. یا اللہ ان میں سے جو گود نعمت اولاد سے خالی ہے اسے اس نعمت عظمیٰ سے بھر دے. یا اللہ جو دامن دولت دنیا سے خالی ہے اسے ثروت و راحت عطا فرما. یا اللہ جو وجود اپنے وطن سے دور بے وطنی غریب الوطنی کا شکار ہے ان کو وطن کی نعمتیں ان کے مقاصد میں کامیابی کے بعد عطا فرما. رب العالمین ان کے اعزاء کو, ان کے متعلقین کو اپنے حفظ و امان میں رکھ. جن کو تو نے اس سرزمین میں اپنے دین حقہ سے وابستہ رکھا ہے یا اللہ ان کے جان و مال, عزت و آبرو کی حفاظت فرما. یا اللہ ان میں سے جو بیمار ہیں یا جن کے متعلقین بیمار ہیں واسطہ ہے تجھے محبت, واسطہ ہے تجھے بیمار کربلا کا, ان بیماروں کو شفائے عاجلہ اور کاملہ عطا فرما. رب العالمین جو مومنین کسی پریشانی, دشواری اور حاجت کا متمنی ہے کہ اس کی تکمیل ہو جائے, پروردگار عالم ان کو اس الجھن سے, اس دشواری سے, اس مشکل سے نجات دلا. واسطہ ہے تجھے مشکل کشا کے مشکل کشائی کا. یا اللہ ہماری تمام مشکلوں کو دور فرما. پروردگار عالم تمام مومنین کسی نسل سے, کسی زبان سے, کسی علاقے سے تعلق رکھتے ہوں, وہ رشتہ حب علی میں پروئے ہوئے ایک تسبیح کے دانے ہیں. پروردگار عالم اس رشتے کو مضبوط سے مضبوط تر بنا دے. ہم جہاں بھی ہوں ایک دوسرے کے دستگیر, ایک دوسرے کے خبرگیر اور ایک دوسرے کی مشکلوں میں مددگار ثابت ہوں. یا اللہ ہمارے مجتہدین, ہمارے علماء عظام, ہمارے آیات اللہ, ہمارے وہ فقہا کہ جن کا دم تیرے دین کے فروغ کے لیے اس دنیا میں سلامت ہے, یا اللہ ان کے درجات کو بلند فرما, ان کے
زندگی کو، ان کے جان و مال کو اور ان کے تبلیغ دین کے مواقع کو پروردگارہ اضافہ عطا فرما۔ یا اللہ، وہ چراغ کہ جس کے ظہور سے دنیا سے باطل کے خاتمے کی توقعات وابستہ ہیں، پروردگارہ اس چراغ کو فانوس غیبت سے جل ظاہر فرما اور ہمیں ان کی شرف زیارت سے مشرف فرما، اور جو زیارت امام سے مشرف ہوں انہیں توفیق دے کہ وہ خدمت امام، نصرت امام اور مدد امام اسی طرح کریں جس طرح علی کے اصحاب خاص نے علی کی نصرت کی تھی، جس طرح حسین کے ساتھیوں نے کربلا میں امام حسین کی نصرت کی تھی۔ اللہم تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔